والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کا حکم۔ اگر کوئی لڑکی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اپنے والدین کی مرضی کے بغیر کسی لڑکے سے نکاح کر لے اور لڑکے کے خاندان میں جانے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ علیحدگی چاہتی ہے مگر لڑکا نہیں مان رہا، تو یہاں سعودی عرب کے علماء کہتے ہیں کہ والدین کی مرضی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ آپ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ خالد ابراہیم قطر سے۔ سعودی عرب میں فقہ حنبلی رائج ہے، تو فقہ حنبلی میں لڑکی کا جو ولی ہے یعنی باپ ہے اس کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اور فقہ حنفی میں اگر لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہے بالکل ہی کمتر نہ ہو تو ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن فقہ حنفی میں بھی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ باقی دلائل دونوں طرف ہیں۔ امام احمد بن حنبل ان کے بھی دلائل ہیں لا نکاح الا بولی، اور حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس سوال جواب میں پہلے اس پہ کافی لمبی چوڑی بحث کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے احناف قرآن سے دلائل دیتے ہیں، پھر حدیث سے دلائل دیتے ہیں، پھر حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ ابھی جو بات جس کو فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کرنی چاہیے کہ آپ اردو اسپیکنگ معلوم ہوتی ہیں، اور یہ خاتون ہے، اچھا یہ بندے نے پوچھا ہے خالد ابراہیم نے قطر سے، تو یہ جو خاتون ہے یہ بظاہر اردو اسپیکنگ ہی لگ رہی ہیں، آپ نے بھی اردو میں ہی سوال پوچھا ہے اور سعودی عرب میں رہتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے تو سعودی علماء سے فتویٰ لیا نہیں انہوں نے، اور فقہ حنفی کے مطابق نکاح کر لیا انہوں نے۔ اب جب وہ بندہ اچھا نہیں لگ رہا تو پھر علماء سعودیہ کی رائے پر عمل، تو یہ جائز نہیں ہے شرعاً۔ تو یہ خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ جی خلا لے لیا ہے انہوں نے شوہر سے، خلا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو علماء نے بتایا کہ خلا کالعدم ہے، لیکن وہ پھر بھی سمجھی، وہ ان کا یہی کہ نہیں جی میں نے تو عدالت سے خلا لیا میں نے۔ کچھ سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ بھئی پہلے شوہر کے پاس دوبارہ جانا ہے، تو پھر مفتیوں سے فتویٰ لیتی پھر رہی ہیں کہ یہ خلا میرا پرانا والا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ تو اسی طرح آپ بغیر ولی کے ایک خاتون کہیں شادی کر رہی ہے، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپ سعودی عرب میں رہتی ہیں اور حنبلی علماء جو ہیں وہ فقہ حنبلی میں یہ تو جائز نہیں ہے، تو وہ کہہ دیتی ہے میں حنفی ہوں۔ اب جب شادی کر لی فقہ حنفی کو فالو کیا، اب شوہر اچھا نہیں لگ رہا تو فقہ حنبلی کو فالو کیا جا رہا ہے کہ جی میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ تو اس لیے اب ان کا حکم یہی ہے کہ انہوں نے اگر باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کیا تھا اور وہ لڑکا ان کا ہم پلہ تھا یعنی غیر کفو نہیں تھا، تو یہ نکاح منعقد ہو گیا۔ چونکہ فقہ حنفی کو فالو کر رہی ہیں تو فقہ حنفی میں نکاح ہو جاتا ہے۔ اب ان کے لیے طلاق لیے بغیر کہیں اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جب انہوں نے نکاح کیا تھا اسی وقت اگر یہ مسئلہ معلوم کر لیتی اور وہاں کورٹ سے وہ سوال جمع کرا دیتی یا کورٹ میں اپنا کیس لے کے جاتی اور عدالت فیصلہ کر دیتی کہ نکاح کالعدم ہے، تو پھر کورٹ کا فیصلہ بہرحال وہ نافذ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی حنفی ہو یا حنبلی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ، تو اب ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہی سمجھ کے نکاح کیا تھا کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، تو فقہ حنفی کو فالو کیا انہوں نے، جو ان کا جس فقہ کو یہ ہمیشہ فالو کرتی رہی ہیں۔ تو اب یہ عرب علماء کے فتوے کا سہارا لے کے یہ کہنا کہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوا تھا، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یوں ہی سمجھا جائے گا کہ نکاح ہو گیا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو ان سے طلاق لیں شوہر سے۔